یہ ہم نے کل پڑھا تھا، نصف نصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، یعنی برابر تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی مثال کل اختی و زوجی، جیسے بہن اور زوج کے لیے، فنصف للاخت، یعنی اگر کوئی مر جائے اس کی اولاد نہ ہو تو پھر وہ بہن کو حصہ مل جاتا ہے، تو بہن کے لیے نصف ہے، اور ادھر آ گیا کل اختی و زوجی، فنصف للاختی و نصف للزوجی، ٹھیک ہے جی، نصف زوج کے لیے، زوج مراد خاوند کے لیے نصف، اور بہن کے لیے نصف ہو گیا۔ وَيَجْتَمُعُ أَيْضًا مَعَ الرُّبُعِ، یعنی 1/2 1/4 کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، نصف ربع کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال بتا رہے جی کالزوجی والبنتی، خاوند ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اس کی جائیداد کا۔ فالربع معروبی کالزوجی والبنت، ٹھیک ہے جی، فالربع للزوج، تو ربع کس کے ملے گا جی؟ اس کے خاوند کے لیے ملے گا، شوہر کے لیے ملے گا جو عورت فوت ہو گئی ہے۔ والنصف للبنت، اور آدھا حصہ اس کی بیٹی کا ہے، کیونکہ اور اس کے بیٹے نہیں ہے تو بیٹی کو نصف ملتا ہے۔ یہ آپ قرآن کی آیت میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے۔ وکل اختی وللزوجتی، اب 2 مثالیں دے رہے ہیں نا، ربع اور نصف جمع ہو سکتا ہے، کس طرح؟ ایک تو خاوند اور بیٹی، تو خاوند کے لیے 4 حصہ، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے نصف مل جائے گا، اسی طرح، اور بہن اور زوجہ کے لیے، تو اس صورت میں فالنصف للاخت، بہن کے لیے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کی ایک بہن ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے کتنا حصہ ملتا ہے؟ ہم پڑھتے چکے ہیں ربع، یعنی 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اور زوجتی، اور بہن کے لیے نصف ہو گیا۔ وَيَجْتَمُعُ أَيْضًا مَعَ السُّمُنِ، اور یہ سمن کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی 1/2 1/8 کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کی کالبنتی و زوجتی، تو اگر کوئی اولاد بائی نہ ہو تو بیٹی کے لیے کتنا سے ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ کیا ہے؟ 8واں حصہ، یعنی قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اگر اس مرنے والے کی بیٹا بیٹی ہے تو بیوی کے لیے کتنا سے ملتا ہے جی؟ 1/8، یہاں پڑھتے آ رہے ہیں، اور اگر اولاد نہ ہو تو 1/4، ٹھیک ہے نا جی، تو اولاد ہونے کی صورت میں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے نا، وہ بیٹی کو مل جاتا ہے، بیٹے کو مل جاتا ہے۔ اب اس میں یہ کل ہم نے پڑھا تھا لا یجتمع مع الثلثان، 1/2 2/3 کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، لأن العود، کیونکہ اس میں اور ہو جاتا ہے، اور کا معنی کیا تھا؟ زیادتی ہو جاتا ہے۔ لم یکن فی کتاب اللہ، اس میں کتاب سنن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ بل یدخل، تو نقص فی الاختین، تو نقصان کس کا ہوگا؟ اختین 2 بہنوں کا ہوگا، دون زوجنا کی خاوند کا۔ اب اس مثال کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ نصف کس کی جمع ہو سکتا ہے جی؟ جمع نہیں ہو سکتا ہے، 1/2 جمع 2/3۔ ہاں، ہم مطلب اب اس کو ملنا ہے جی، کتنا ملنا ہے؟ نصف ملنا ہے نا، اس کو نصف، اس کو 2/3 ملنا ہے۔ اب ہمارے پاس آسان 100 روپے ہے، کتنا ملنا ہے؟ نصف ملنا ہے، تو 50 تو ادھر چلا گیا، اب باقی کتنا بچا؟ 50 بچ گیا۔ اب 2/3 کو آپ 100 کا کتنا بنتا ہے؟ 2/3 حصہ 100 کا تو کم از کم کتنا بنتا ہے؟ 66 بننا ہے۔ وہ اس کو ملنا چاہیے تھا، کتنا ملنا چاہیے تھا؟ 2/2 کے حصہ سے 66۔ اب ادھر 50 تو نکل گیا، تو باقی کتنا کم ہو گیا؟ 16۔ اب یہ 16 نقصان ہو رہا ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ادھر یہ کہا تھا، اب اس میں سب کو دونوں کے حصے سے کاٹ کے برابر کریں گے، یا نقصان یہ کس کا ہے؟ کس کا حصہ جی؟
بہنوں کا، دو بہنوں ہو تو ثلثین ملتا ہے۔ تو اس صورت میں یہاں جو مسئلہ بتا رہا ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، چونکہ باپ زیادہ قریبی رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تین طبقات ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، وہ جن کا قرآن میں آپ نے شروع میں پڑھا، باپ، بیٹی، اولاد، وہ کیا ہے، وہ طبقہ اولا ہے۔ بہن طبقہ ثانیہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوسرے طبقے میں آتا ہے۔ بالفرض اولاد ہو تو پھر بہن کو تو کچھ نہیں ملتا ہے نا، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو باپ کو ملے گا، ماں کو حصہ ملے گا، خاوند کو حصہ ملے گا، لیکن بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، تو طبقہ دوسرے طبقے میں آتا ہے، ان کا درجہ آپ درجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ، پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر چاچا ماموں ان کو بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ طبقہ ثالثہ میں آتا ہے، تیسرے طبقے میں۔ تو یہاں یہ بتا رہا ہے، تو ایکچوئل تو اس کو ملنا چاہیے تھا 66 ملنا چاہیے تھا 100 میں سے، اب کیونکہ نصف تو آپ نے دے دیا جی، ادھر زوج کو دے دیا، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں اب یہاں کم کتنا ہو گیا، 16 ہو گیا۔ تو شاہد یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا، بہنوں کو اٹھانا پڑے گا، تو یہ جمع نہیں ہو سکے، مقصد کیا ہے، اس طرح ہے، سیدھا ترجمہ یہی ہے کہ اس میں اول کی صورت میں اول بہنوں کے حصے میں کم ہوگا، زوج کے حصے میں کم نہیں ہوگا۔ اس کو اول کا معنی کیا ہے، زیادتی، کمی، ٹھیک ہے جی۔ وَيَجْتَمِعُ أَيْضًا مَعَ السُّدُسِ، 1/2 جمع ہو سکتا ہے کس ساتھ، 1/6، 1/6 کے ساتھ۔ اولاد ہو تو ماں باپ دونوں کو 1/6 اس جائیداد میں سے مل جاتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الثُّلُثَانِ، اور 1/2 جمع ہوتا ہے کس ساتھ، ثلثان کے ساتھ۔ ثلثان کس کہتے ہیں، 2/3۔ 2/3 کا مطلب کیا ہے، 3 میں سے۔ وَيَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثِ، ثلثین یعنی 1/8 2/3 کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ کالزوجۃ والبنات، یعنی بیوی اور بیٹیاں، یعنی اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کو کتنا سے ملے گا، 1/8 ملے گا، چونکہ اولاد ہے تو اولاد کو 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو ثلثین ملتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو 2/3 ملتا ہے، تو یہ جمع ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّ الثُّمُنَ لِلزَّوْجَةِ، 1/8 بیوی کو ملے گا، وہ ثلثین 2/3 کس کو ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا۔ وَمَعَ السُّدُسِ أَيْضًا، اسی طرح 1/8 1/6 کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، کس طرح اب خود بتائیں گے، تفسیر کریں گے۔ کما لو انضم الی الزوجۃ، جب وہ بیوی اس کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے جی، والبنات، بیوی اور بیٹیاں آ جائے، بنات الام، بیٹیوں کی مانگ وہاں آ جائے تو کیا ہوگا، یہ دونوں جمع ہو جائے گا، بیوی کو فالثمن للزوجہ، بیوی کو کتنا ملے گا، 1/8، والسدس، چھٹا سے کس کو ملتا ہے، ہاں اس میں ابھی وہ بھی آ جاتی ہے نا، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں نا، بیٹیاں ہوں تو پھر ماں کو کتنا سے ملتا ہے، ہمیشہ ماں کو سدس ملتا ہے نا، چھٹا حصہ، ماں کو چھٹا حصہ ماں کو مل گیا تو بیوی کو 1/8 مل گیا، وہ ثلثان للبنات، تو